کسی بھی مذہب کا ماننے والا اس جہاد حریت کے اندر نظر نہیں آتا، شاید وباید اس کے اندر شہید ہونے کے بعد سمجھیے کہ شکست ہو گئی۔ جو لوگ لشکر کے اندر تھے، جب سپہ سالار دونوں کے دونوں شہید ہو گئے، آج بھی ان کی قبریں وہاں موجود ہیں، جب دونوں شہید ہو گئے تو لشکر ٹوٹ گیا۔ پٹنے کے لوگ جو تھے ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ وہیں رہے، ادھر نہیں آئے، اور سن 1845 تک وہ لوگ وہاں جہاد کرتے رہے، مرتے رہے، مارتے رہے۔ دوسرے لوگ آ گئے اور ٹھیک 26 سال کے بعد میدان جنگ بدل کر دوسرا جہاد آزادی وطن ہے، جس کو 1857 کہا جاتا ہے۔ لوگ جانتے نہیں ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی وطن کا پہلا جہاد 1857 ہے، غلط ہے، تاریخ سے نابلد ہیں، نہیں جانتے تاریخ۔ ہمارے ملک نے ابھی 4-5 سال پہلے 1857 کے سال کا پورے ملک کے اندر آزادی وطن کے لیے جہاد کا سال منایا۔ یہ لوگ نہیں جانتے، نہ تاریخ سے واقف ہیں، نہ انہوں نے تاریخ کو جاننا چاہا ہے۔ یہ جہاد 1857 کا پہلا جہاد نہیں تھا، یہ دوسرا جہاد تھا ملک کا، جس کے اندر ان لوگوں نے اپنے ساتھ برادران وطن کو بھی شریک کیا ہے، لیکن اکثریت مسلمان کی تھی، غیر مسلم اقلیت کے اندر تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے۔ اس وجہ سے جو 1857 میں قتل عام ہوا ہے دلی کے اندر، مسلمان کا ہوا۔ تاریخ کو اٹھائیے، پڑھیے، دیکھیے، تقریباً 33,000 مسلمان 1857 میں تنہا دہلی کے اندر شہید کیا گیا ہے۔ دوسری قوم نہیں ملتی، کیا وجہ ہے؟ بنیاد ایک ہی ہے کہ جہاد کرنے والی طاقت، غیر مسلموں کو ابھارنے والی طاقت، آگے بڑھانے والی طاقت مسلمان کی طاقت تھی، اور اس کے اندر بھی علماء کی طاقت۔ یہ اعلان تھا کہ جس کی شکل و صورت اور لباس عالموں جیسا ہو، بغیر کسی تحقیق کے تحت ایک کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ جب تک علماء ہندوستان کے اندر زندہ ہیں، ہماری گرفت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی، یہ تاریخ ہے تمہاری، اپنی تاریخ کو اٹھا کر پڑھو۔ ہمیں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ملک کے حالات نے ہماری قربانیوں کی تاریخ کو مٹا دیا۔ اس سے زیادہ شکوہ مجھے مسلمان سے ہے کہ مسلمان نے خود اپنے باپ دادا کی تاریخ کو بلا دیا ہے۔ جو قوم اپنے آبا و اجداد کی تاریخ سے نا آشنا ہے، وہ اپنی زندگی کے لیے کبھی سیدھے راستے کو منتخب نہیں کر سکتی۔ تمہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ملک تمہارا ہے، آج سے نہیں، سینکڑوں سال سے نہیں، ہزاروں سال سے یہ ملک ہمارا ہے۔ ہم میں اور اکثریت میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے آبا و اجداد ایک ہی ہیں۔ جو آج اکثریت کا مذہب ہے، ہمارے باپ دادا کا یہی مذہب تھا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ایک آسمانی مذہب کو قبول کرنے کی، اور ایسا مذہب جو جس دن سے دنیا کے اندر آیا ہے، جب تک دنیا رہے گی وہ مذہب زندہ رہے گا، اور اس کے ماننے والے زندہ رہیں گے۔ اور جب ماننے والے نہیں رہیں گے تو ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آ جائے گی۔ ہم تو اللہ کا فضل ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے آباء و اجداد کو یہ مذہب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ میرے بھائی، یہ صورتحال اس ملک کی ہے، یہاں تک کہ ملک علماء نے، مسلمانوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی۔
اس کے بعد کانگریس وجود میں آئی. کانگریس تو 2 جہاد ہو چکے. ان 2 جہادوں کے اندر مجاہدین چن چن کر ختم کر دیے گئے. جس کی صورت پر علماء ہونے کی ذرا بھی دلیل ہے اس کو قتل کر دیا گیا. جو لوگ بچ گئے تھے ان کے دل کے اندر بات رہ گئی کہ ملک کو تو آزاد کرانا ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب مجاہد آئیں گے کہاں سے؟ 2 جہادوں کے اندر چن چن کر مجاہد ختم کر دیے گئے. اور حالت ملک کی عجیب و غریب ہے. ایک سیلاب ہے ملک کے اندر عیسائی مشنری کا، اور وہ لوگ جن کو چن چن کر شہید کیا گیا ہے ان کی یتیم اولاد بے کس سڑکوں کے اوپر پھر رہی ہے اور بھیک مانگتی ہے، اس لیے کہ باپ چلا گیا انگریز کی دشمنی میں اور کچھ چھوڑ کر نہیں گیا. ماں ہے بیوہ، وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت گھر کے اندر کر رہی ہے، کوئی بچوں کے ہاتھ کو پکڑنے والا نہیں ہے. جو بچے کھچے علماء تھے جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے عجیب ماجرا دیکھا کہ مشنری کے لوگ ان بچوں کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمیں دو، ہم اس بچے کو مفت کھلائیں گے، مفت پہنائیں گے، مفت رکھیں گے، مفت تعلیم دیں گے، اور تعلیم دینے کے بعد اسے گورنمنٹ کی ملازمت دیں گے، یہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا، تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا. اور ماں ہے مسکین جس کے پاس اپنا ہی پیٹ بھرنے کو نہیں ہے، وہ اس بچے کو انگریز مشنری کو دیتی ہے. کون؟ جس کی دشمنی میں باپ نے قربانی دے دی، جان دے دی. آج وہی قوم اس کے بچے کو پکڑ رہی ہے اور پکڑ کے اس کے ذہن کو واش کر رہی ہے. کس کے لیے؟ انگریز کی وفاداری کے لیے. اسی ہندوستان کے اندر یہ واقعات ہوئے. جب علماء نے اس کو دیکھا تو میرے بھائی تاریخ بتاتی ہے کہ بالکل سوچ سمجھ کر 57 میں جہاد ہوا، 57 کے بعد یہ واقعات ہوئے، اور سن 66 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. اور کیا کہا؟ یہ بچے ہمیں دو، ہم ان بچوں کو مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت پہنائیں گے، اور مجاہد کے بچے کو مجاہد بنا کر میدان کے اندر پیش کریں گے. دیکھیے کیا چیز تھی، یہ سوچنے کی بات ہے. انگریز کا دعویٰ تھا کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں کرتا، ساری دنیا پر ہماری حکومت ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ان بچوں کو مفت کھلائیں گے پلائیں گے، کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی حکومت ساری دنیا کے خزانے اس کے ہاتھ کے اندر ہے. مگر یہ درویش بوریا نشین جن کے پاس خود اگر صبح کو مل گیا تو شام کا نہیں، شام کو مل گیا تو صبح کا نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ہم ان کے پیٹ کو بھریں گے. کیسے بھر دیں گے؟ کہاں سے ہو جائے گا؟ مگر آپ یہ دیکھیے، یہ خدا کے ولی ہونے کی بات ہے کہ یہ بوریا نشین جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے قوم سے کہا کہ مدرسے کو زندہ رکھو، جو اپنے اوپر کماتے ہو خرچ کرتے ہو ان بچوں کے لیے خرچ کرو. پوری قوم کا مزاج بنا دیا اور یہ سمجھایا کہ اگر یہ اولاد زندہ ہے مدرسوں کے اندر تو تم زندہ رہو گے، تمہاری نسلیں زندہ رہیں گی، اور اگر یہ مدرسے مر گئے تو تم مر جاؤ گے، تمہاری دینی حمیت ختم ہو جائے گی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے یہاں قبولیت کہ آج سے 150 سال پہلے ایک مدرسہ تھا، آج پوری دنیا کے اندر 50,000 لاکھوں مدرسے بن گئے ایک مدرسے سے. یہ قبولیت ہے.
اور ساری قوم اس پر لگی ہوئی ہے کہ مدرسے کو زندہ رکھو، مرنے نہ پائے۔ آپ دنیا میں جائیے، عربوں کے پاس دولت کے خزانے ہیں، آپ اگر ان سے لینا چاہیں مسجد کے لیے، ایک نہیں 10 آدمی کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کہیں کہ مدرسے کے لیے دو، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مدرسہ کیسے بن جائے گا چندے سے۔ ارے بھائی، محتمم کو تو روز آنا، دارالعلوم کے محتمم کو روز آنا، جب صبح سورج نکلتا ہے آج شام تک کے لیے اسے 3 لاکھ روپیہ چاہیے۔ کہاں سے ہو جائے گا 3 لاکھ روپیہ؟ بھئی 1 دن دے دو، 2 دن دے دو، مگر آپ یہ دیکھیے ہندوستانی قوم ساری دنیا میں جہاں ہے، دنیا کے کسی ملک میں رہتی ہے، وہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ مدرسے کو دیتی ہے۔ آخر یہ قوم کا مزاج بنایا کس نے؟ عرب کا مزاج نہیں بن سکا، امریکن مسلمانوں کا مزاج نہیں بن سکا، برطانیہ کے مسلمانوں کا مزاج نہیں۔ سوال یہ ہے ہندوستانی قوم کا مزاج بنا کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ ان بزرگوں کی خدا رسیدگی اور اللہ کا ولی ہونے کی دلیل ہے کہ ان بوریا نشینوں نے پوری قوم کے مزاج کو بنا دیا، اور آج گلی گلی کوچے کوچے مدرسے ہیں، اور ان کے بوجھ کو کون برداشت کرتا ہے؟ مسلمان برداشت کر رہا ہے۔ حالانکہ اس ملک کے اندر اقتصادی اعتبار سے اس مسلمان کی بربادی وہ ہے جس کو سچر کمیٹی پیش کر رہی ہے کہ مسلمان اس ملک کا دلت لوگوں سے بھی کمزور ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ سچر کمیٹی جو گورنمنٹ کی بنائی ہوئی کمیٹی ہے، اس کا یہ کہنا کہ مسلمان دلت سے بھی کمزور ہے، حالانکہ ملک کی آزادی کو 60 سال ہو گئے۔ ذرا غیرت کی آنکھ سے دیکھو، یہ حکومت کے منہ کے اوپر ایک زبردست تماچا ہے۔ کیا ہے تمہارا سیکولرزم؟ اس ملک کے اندر 20-25 کروڑ کی آبادی کی تصویر یہ ہے۔ کیا ہے سیکولرزم؟ اسی کا نام سیکولرزم ہے۔ لیکن وہی مسلمان کس طرح پیش کر رہا ہے، جو کماتا ہے اپنی حلال کمائی میں سے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کے دین کو باقی رکھنے کے لیے، ایک مدرسے سے لاکھوں مدرسے بنا دیے، مسلمان اس کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ علماء دین اور ہمارے اکابر کی خدا رسیدگی ہے، عند اللہ مقبولیت ہے کہ انہوں نے اس ڈگر کے اوپر پوری قوم کو ڈال دیا اور پڑی ہوئی ہے۔ میں مدراس گیا ابھی پچھلے سال بقرعید کے بعد، تو مجھے لوگوں نے انگریزی اخبار دکھایا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا ایک مضمون کہ ایک غیر مسلم کا، کہ میں نے سروے کیا ہے اور اس سروے کے نتیجے میں اس سال جو مسلمانوں نے بقرعید کے موقع کے اوپر جانوروں کو ذبح کر کے جو کھال کے پیسے مدرسوں کو دیے ہیں بقرعید کے اندر، وہ 400 کروڑ روپیہ ہے، صرف کھال۔ میں نے کہا یہ تو بے وقوف ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے مدرسوں کی دنیا کیا دنیا ہے۔ بقرعید آمدنی کا وقت نہیں ہے۔ کسی محتمم سے پوچھے کہ اصل آمدنی مدرسے کی کب ہوتی ہے، تو وہ بتائے گا کہ اصل آمدنی تو مدرسے کی رمضان میں ہوتی ہے۔ اگر اس وقت 400 کروڑ ہے تو یہ 1/10 ہے رمضان کی آمدنی کا۔ اگر رمضان کی آمدنی یہ دیکھے تو اس کے اعتبار سے کم از کم 4000 کروڑ کی آمدنی ہے۔ اسے پتہ نہیں یہ کیا ہے، کیا ماجرا۔ دنیا بے خبر ہے، انگشت بدندہ ہے، حیرت میں ہے کہ ہے کیا ماجرا۔ ایک طرف تو اقتصادی بدحالی کی وہ تصویر ہے جس کو سچر کمیٹی پیش کر رہی ہے، دوسری طرف مسلمان کا اپنے دین کو زندہ رکھنے کے لیے یہ مدرسوں کے ساتھ تعاون ہے۔
کیوں مدرسوں کو قائم کیا گیا؟ اس لیے کہ دین کو کس طرح زندہ رکھا جائے. اگر اسی طرح چھوڑ دیا گیا تو مجاہدین کی یہ اولاد ختم ہو جائے گی. ملک کی آزادی کے لیے مجاہد پیدا نہیں ہوں گے، اور عیسائیت کا اگر اسی طرح غلبہ ہوا تو ہماری آنے والی نسلیں اسلام سے بے خبر ہو جائیں گی. مدرسے کی بنیاد رکھ دی، اور آج الحمدللہ اسی مدرسے سے نکلنے والے لوگوں نے پہلے 2 جہاد ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، مگر یہ جو تیسری بنیاد رکھی ہے اور اس سے جو افراد پیدا ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپر ملک کے اندر آزادی کی لہر دوڑی اور ملک آزاد ہوا. میرے بھائی، جمعیت علماء اگرچہ قانونی اعتبار سے سن 1919 میں وجود میں آئی، لیکن میں نے آپ کو تاریخ بتائی کہ 1803 سے علماء ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو ڈوبے ہوئے تھے انگریز کی دشمنی میں، جو صوبہ جات متحدہ کا گورنر تھا مسٹن، یہ کہا کرتا تھا کہ شیخ الہند اتنا بڑا دشمن ہے انگریز کا کہ اگر اسے جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ میں سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی. جب وہ مالٹا چلے گئے اور وہاں قید ہو گئے، اور قید ہونے کے بعد تقریباً 3 سال 7 مہینے کے بعد یہ اطلاعات آنی شروع ہو گئی کہ اب یہاں سے نکلنا ہے، اور جو لوگ قید میں ہیں انہیں واپس ہندوستان بھیجنا ہے، آزاد کرنا. تو ان کے شاگرد رشید ہندوستان میں مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب شاہ جہاں پوری رحمت اللہ علیہ جو دلی میں رہتے تھے، انہوں نے جمعیت علماء کی بنیاد رکھی. ہمارا ماننا یہ ہے کہ در حقیقت یہ ہدایت تھی شیخ الہند کی کہ بنیاد رکھو، میں آنے والا ہوں، جمعیت علماء ہی کے پلیٹ فارم سے دوڑنا شروع کریں گے آزادی وطن کے لیے. چنانچہ سب سے پہلے صدر اس کے مفتی کفایت اللہ 19 میں اور 20 میں شیخ الہند واپس آ گئے، اور آتے ہی بڑے میاں نے اسی پلیٹ فارم پر دوڑنا شروع کر دیا. اپنی وصال سے، چونکہ مالٹا کی سردی نے نحیف و ناتواں کمزور آدمی تھے، مالٹا کی سردی نے جسم کو کھوکھلا کر دیا. آئے بیمار تھے اور تقریباً 4 مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اپنے وصال سے 12 دن پہلے دلی کے اندر جمعیت علماء کا دوسرا سالانہ اجلاس ہوا. اس کے صدر شیخ الہند ہے. شیخ الہند تو آزادی کے اندر ڈوبا ہوا تھا. میں علماء سے کہتا ہوں، حضرت شیخ الہند نے جو خطبہ دیا ہے، لکھا ہے، اور اس خطبے کو وہ پڑھ نہیں سکے کمزوری کی وجہ سے، ان کے شاگرد مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس خطبے کو پڑھا ہے. علماء سنیں ذرا. شیخ الہند اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ اسلام ایک کامل و مکمل مذہب ہے. اقتصادیات، سماجیات، اخلاقیات، عبادات، معاملات، اسلام ایسا مذہب ہے جس نے سب کو گھیر رکھا ہے. جو لوگ موجودہ کشمکش زمانہ سے پہلو تہی کرتے ہیں، موجودہ کشمکش زمانہ یعنی آزادی وطن، جو لوگ موجودہ کشمکش زمانہ سے پہلو تہی کرتے ہیں اور حجروں میں بیٹھ کر اسلام کی خدمت کو کافی سمجھتے ہیں، وہ لوگ اسلام کے پاک و صاف دامن پر داغ لگا رہے ہیں. کون کہہ سکتا ہے؟ شیخ الہند کہہ سکتا تھا، جو تمام علماء کا استاد الاساتذہ تھا.
یہ علماء کی خدمت ہے. ملک کے اندر مجاہدین کو آزادی وطن کے لیے کھڑا کس طرح کیا ہے. یہ علماء کی جماعت شیخ الہند کی اس للکار کے بعد کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہوئی تو اس طرح کھڑی ہوئی کہ ملک کی آزادی نے ان کے قدموں کو چھوا. میرے بھائی، جمعیت علماء چونکہ شیخ الہند کی امانت تھی، شیخ الہند سیاسی آدمی نہیں تھے، شیخ الہند تو مذہبی آدمی تھے، قال اللہ قال الرسول کا درس دیتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، اور اپنے زمانے کے اندر ہندوستان میں علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. وہ دنیا سے چلے گئے 12 دن کے بعد، اور دیوبند میں ان کا مزار ہے. لیکن جمعیت علماء نے ان کی ڈگر کو پکڑ لیا، اور ملک کی آزادی کے لیے کانگریس پیچھے، جمعیت علماء آگے رہتی تھی. اور جیسے جیسے آزادی وطن کا وقت قریب آتا رہتا تھا، ویسے ہی ویسے جمعیت علماء کانگریس سے معاہدہ لیتی چلتی تھی کہ ملک آزاد ہوگا تو ہم سے وعدہ کرو کہ ہندوستان ہندو اسٹیٹ نہیں ہوگا، یہاں کا دستور سیکولر